السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر اور عافیت ہوں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ایک میگزین کھلا ہے جس کا نام ہے الرائد۔ آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے۔ دوستو، ہندوستان کے مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہر نصف ماہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں بہت سارے مضامین ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ انہی مضامین میں سے کوئی ایک مضمون پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ دوستو، آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس عربی مضمون کی عبارت خوانی ہوگی، پھر اس کے بعد اس میں جو موجود پیچیدہ اور مشکل الفاظ ہوں گے اس کے معنی بتائے جائیں گے، اور جہاں تک ہو سکے اس کی تحقیق ہوگی، لغوی، نحوی اور صرفی ہر طرح کی، اور پھر آخر میں اس مضمون کی اردو ترجمانی ہوگی، اور جہاں تک ہو سکے حتی الامکان انگریزی ترجمانی کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ پھر دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوگا۔ چلیے، آپ سب سے پوری توجہ کی اپیل ہے۔ چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کا مضمون جو ہم لوگ پڑھیں گے یہ مضمون ہے جو ان کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ وہ اپنے مضمون میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آئیے ہم اور آپ سیکھتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے اس کی عبارت خوانی ہو جائے۔ اس کا ہیڈنگ لکھا ہوا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کے بعد سب سے پہلے عبارت خوانی ہوتی ہے، انقضت العشرة الاولى من هذا الشهر المبارك وستنقضي العشرة الثانية بعد ايام حتى تجيء العشرة الثالثة الاخيرة وينتهي بها شهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النيران ويتفرق الناس بعده أصنافا متعددة ودرجات متفاوتة كل بحسب ما قام به من أعمال صالحة فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وسهر لياليه إيمانا واحتسابا نال جائزة الرب جل وعلا من الغفران وعلو الدرجة في الجنان وكذلك من أدرك حقيقة الصيام وقام به خير قيام وتدبر في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نال درجة التقوى وفاز بمنازل المتقين والمتقون كما قال عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأما الذين دخل عليهم رمضان ولم يزدادوا فيه خيرا ولم يتغيروا عملا وحالا وصاموا رمضان عادة لا عبادة ولم يحتسبوا الأجر ولم يطلبوا الرضوان ولم يدركوا حقيقة الصيام وقضوا هذا الشهر المبارك كشهور أخرى في الغفلة والنسيان عدوا من الخاسرين والمحرومين وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر إن هذا الشهر المبارك الذي يكاد ينصرم يعلمنا أن الإنسان يستطيع أن يغير كل شيء في حياته فإذا استطاع أن يغير أوقات الطعام والنوم والراحة وإذا استطاع أن يمتنع عن الأكل والشرب أثناء الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى مدى شهر رمضان كله وإذا استطاع أن يسيطر على اللسان والجوارح وإذا استطاع أن ينقطع إلى العبادة وإذا استطاع أن يكثر من أعمال الخير والبر وإذا استطاع أن يوطد علاقته بالقرآن وعلاقته بالمسجد
وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُحْسِنَ التَّعَامُلَ مَعَ النَّاسِ عَلَى خِلَافِ عَادَاتِهِ وَعَلَى خِلَافِ طَبِيعَتِهِ عَلَى مَدَى شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّنَا نَسْتَطِيعُ كُلَّ ذَلِكَ فِي سَائِرِ حَيَاتِنَا. فإذا استطعنا في هذا الشهر أن نمتنع عن الأعمال التي أحلها الله سبحانه وتعالى وعملنا بها وتعودنا عليها طوال السنة، فكيف لا يمكن أن نمتنع طوال السنة عن الأفعال التي حرمها الله عز وجل وتأباها الطبائع والضمائر ولا يرضى عنها المجتمع من الكذب والغيبة والنميمة والخديعة وشهادة الزور وغيرها من الأفعال الشنيعة التي تعارض الشريعة وتفسد المجتمع، وإنما يحتاج ذلك إلى عزم وإرادة، والله يوفق ويسهل الأمر. فعلينا أن نعقد العزم ونأخذ على أنفسنا العهد أن نتغير الأفضل، نتغير للخير. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا يغيرنا الله حتى نغير أنفسنا. وعلينا أن نقضى قضاء وعلينا أن نقضي حياتنا كلها كما قضينا هذا الشهر كله في الطاعة والعبادة وأداء الحق وفي أعمال الخير والبر. ويجب أن تستمر روح رمضان طوال العام حتى تؤتى ثمارها في القلوب وتعمل عملها في النفوس. چلیے دوستو، آج کے مضمون کی یہ عبارت خوانی تھی. آئیے اب بڑھتے ہیں آگے. تو دوستو، اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بتائے جائیں گے، اور وہ مشکل الفاظ جہاں کہیں ملیں گے وہیں پر اس کے معنی بتائے جائیں گے. اب شروع کرتے ہیں اس کی ترجمانی کرنا. دیکھیے دوستو، اس کی اردو میں ترجمانی ہوگی. سب سے پہلی عبارت تھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کی ترجمانی شاعر نے کیا ہی خوب انداز میں کیا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. اس کا ترجمہ ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتے، اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کر لے. چلیے دوستو، پہلی عبارت دیکھتے ہیں مضمون کی. انقضت العشرۃ الاولی من هذا الشہر المبارک. اس کا ترجمہ ہے اردو میں بلا شبہ یہ مبارک مہینہ، بلا شبہ اس مبارک مہینے کا عشر اولا گزر چکا ہے. اس مبارک مہینے کا من هذا الشہر المبارکی، اس مبارک مہینے کا العشرۃ الاولی پہلا عشرہ، عشر اولا انقضت گزر چکا ہے. وستنقضی العشرۃ الثانیۃ بعد ایام حتی تجیء العشرۃ الثالثۃ الاخیرۃ. کچھ دنوں کے بعد دوسرا عشرہ بھی گزر جائے گا. بعد ایام کچھ دنوں کے بعد العشرۃ الثانیۃ دوسرا عشرہ ستنقضی عنقریب گزر جائے گا، یہاں تک کہ اخیر والا تیسرا عشرہ آ پہنچے گا. حتی تجیء یہاں تک کہ آ پہنچے گا العشرۃ الثالثۃ الاخیرۃ اخیر والا تیسرا عشرہ. وینتہی بہا شہر رمضان اور جس پر رمضان کے مہینے کا اختتام ہوتا ہے. شہر المغفرت والعتق من النیران اور رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ مغفرت کا اور جہنم سے چھٹکارا کا مہینہ ہے. وَيَتَفَرَّقُ النَّاسُ بَعْدَهُ أَصْنَافًا مُتَعَدِّدَةً وَدَرَجَاتٍ مُتَفَاوِتَةً. اور اس کے بعد لوگ مختلف قسموں میں اور متعدد درجات میں بٹ جائیں گے.
وَيَتَفَرَّقُ النَّاسُ اور لوگ بٹ جائیں گے، منقسم ہو جائیں گے، بعدہ اس مہینے کے گزر جانے کے بعد، اصنافاً متعددتاً متعدد مختلف درجات میں، ودرجات متفاوتتاً اور مختلف قسموں میں، کل بحسب ما قام به من اعمال صالحۃ، ہر کوئی اپنے عمل صالح کے بقدر منزل پر ہوگا، کل ہر کوئی، بحسب ما قام اتنا ہی ہوگا، اتنا ہی ہوگا جتنا کہ وہ اچھے اعمال کیا، یعنی ہر کوئی اپنے اچھے اعمال، عمل صالح کے بقدر منزل پر ہوگا۔ فمن صام رمضان ایمانا و احتسابا، پس جس شخص نے رمضان کے روزے رکھا ایمانا و احتسابا، ایمان و یقین کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، وسحیر لیالیہ ایمانا و احتسابا، اور رمضان کی راتوں کو جگا، یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایماناً ایمان و یقین کے ساتھ، و احتساباً اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، نالا جائزۃ الرب جل وعلا من الغفران، تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ تو وہ شخص اپنے رب کا انعام بشکل مغفرت پائے گا، بشکل مغفرت پائے گا، وعلو الدرجۃ فی الجنان، اور جنت میں بلندی کی شکل میں اپنا انعام پائے گا۔ اس کا ترجمہ پھر سے کرتے ہیں، دیکھیے، تو ایسا شخص اپنے رب کا انعام بشکل مغفرت اور بشکل بلندی، جنت میں بشکل بلندی جنت میں اپنے رب کا انعام پائے گا۔ نالا پائے گا جائزۃ الرب جل وعلا، اپنے رب کا انعام کیسا پائے گا؟ من الغفران، مغفرت کی شکل میں، وعلو الدرجۃ فی الجنان، جنت میں بلند درجے، بلند مرتبے کی شکل میں۔ وَكَذَلِكَ مَنْ أَدْرَكَ حَقِيقَةَ الصِّيَامِ، اور اسی طرح وہ انسان، وہ آدمی جو رمضان کے روزے کی حقیقت کو سمجھا، اس کو پہچانا، وقام بہ خیر قیام، اور بہترین قیام کیا، رمضان کی حقیقت پر پورے کے پورے اترا، وتدبر فی قول اللہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں غور و فکر سے کام لیا۔ کون سا قول؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تقوی والا بن سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ تو ایسا شخص جو رمضان کی حقیقت کو سمجھا، اس کو پرکھا، اس پہ پورے اترا اور رمضان میں بہترین قیام کیا اور اللہ کی آیات، اللہ کی اس قول پر پورے غور و فکر سے کام لیا، ایسا شخص نالا درجۃ التقوی، تقوی کے مقام کو پائے گا، تقوی کے مقام تک جا پہنچے گا۔ وفاز بمنازل المتقین، اور ایسا شخص درجہ تقوی سے سرفراز ہونے کے بعد متقین کے درجے کی ایسے شخص کو کامیابی ملے گی۔ وفاز بمنازل المتقین، اور ایسے شخص کو متقین کے درجے کی کامیابی ملے گی۔ والمتقون کما قال عز وجل، اور متقین کی کامیابی کیا ہے؟ متقین لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ رَمَضَانُ، اور رہی بات ان لوگوں کی، دخل علیہم رمضان، جن کو رمضان ملا، رمضان کا مہینہ جنہیں نصیب ہوا، اس کے بعد وَلَمْ يَزْدَادُوا فِيهِ خَيْرًا، انہوں نے نہ کوئی خیر کا کام کیا،
انہوں نے نہ کوئی خیر کا کام کیا. ولم یتغیروا عملا وحالا، نہ اپنے عمل اور نہ اپنے حال کو بدلا. وصاموا رمضان عادتا لا عبادتا، رمضان کے روزے تو رکھا لیکن بطور عبادت نہیں، بطور عادت کے رکھا. ولم یحتسبوا الاجر، اور اجر و ثواب کی امید بھی نہیں رکھا. ولم یطلبوا الرضوان، اور خدا کی خوشنودی، خدا کی رضا کا طالب بھی نہیں ہوا. ولم یدرکوا حقیقت الصیام، اور نہ ہی رمضان کی حقیقت کو پرکھ سکا، جان سکا، اس پہ اتر سکا. وصدق فیہم قول الرسول صلی اللہ کہاں گیا وقضوا هذا الشهر المبارک كشهور اخرى فی الغفلۃ والنسیان، اور اس مبارک مہینے کو بھی بقیہ دوسرے مہینوں کی طرح گزار دیا، غفلت میں، بھول میں، نسیان میں. تو ایسے لوگوں کا شمار ایسے لوگوں کا شمار ہوگا من الخاسرین والمحرومین، نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں اور محروم میں، بدقسمتوں میں. وصدق فیہم قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے لوگوں کے تئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے. رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا سوائے بھوک کے اور سوائے پیاس کے. ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا التعب والسہر، اور بہت سے اور راتوں کو قیام کرنے والے بہت سے ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے صرف تکان اور نیند سے جاگنا ہاتھ آتا ہے، صرف تکان اور بے خوابگی کا شکار ہوتا ہے، انہیں اپنے قیام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آگے ہیں ان هذا الشهر المبارک الذي يكاد ينصرم، بلا شبہ یہ مبارک مہینہ جو کہ ختم ہونے ہی والا ہے، يعلمنا ان الانسان يستطيع ان يغير كل شيء في حياته. بلا شبہ یہ مبارک مہینہ جو کہ ختم ہونے ہی والا ہے، يعلمنا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ انسان کے پاس اپنی زندگی کی ہر چیز بدلنے کی طاقت ہوتی ہے. انسان کے پاس اپنی زندگی کی ہر چیز بدلنے کی طاقت ہوتی ہے. انسان اپنی زندگی کی ہر ایک چیز کو بدل سکتا ہے، اپنی پوری زندگی کی. فَإِذَا اسْتَطَاعَ أَن يُغَيِّرَ أَوْقَاتِ الطَّعَامِ وَالنَّوْمِ وَالرَّاحَةِ، کیونکہ جب وہ کھانے پینے اور آرام و راحت کے اوقات کو بدلنے کی طاقت رکھ سکتا ہے. فَإِذَا اسْتَطَاعَ أَن يُغَيِّرَ أَوْقَاتِ الطَّعَامِ وَالنَّوْمِ وَالرَّاحَةِ، کیونکہ جب وہ کھانے پینے اور آرام و راحت کے اوقات کو بدلنے کی طاقت رکھ سکتا ہے. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَن يَمْتَنِعَ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَثْنَاءَ الصِّيَامِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَعَلَى مَدَى شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ، اور پورا ماہ رمضان از طلوع فجر تا غروب شمس روزے کے درمیان کھانے پینے سے اجتناب کی طاقت رکھ سکتا ہے. ہاں وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَن يُسَيْطِرَ عَلَى اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، اور اپنے زبان اور اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھنے کی، قابو پانے کی طاقت رکھ سکتا ہے. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَن يَنْقَطِعَ إِلَى الْعِبَادَةِ، اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَن يُكْثِرَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ، اور نیک اور عمل صالح اور نیک خیر والبر، اور بکثرت اعمال صالحہ کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَن يُوَطِّدَ عَلَاقَتَهُ بِالْقُرْآنِ وَعَلَاقَتَهُ بِالْمَسْجِدِ، اور اپنا ناطہ، اپنا تعلق
قرآن و مسجد سے مضبوط کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَن يُحْسِنَ التَّعَامُلَ مَعَ النَّاسِ عَلَى خِلَافِ عَادَاتِهِ وَعَلَى خِلَافِ طَبِيعَتِهِ عَلَى مَدَى شَهْرِ رمضان كُلِّهِ، اور برخلاف عادت اور برخلاف مزاج و طبیعت پورا ماہ رمضان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی طاقت و قوت رکھ سکتا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى، تو یہ صورتحال اس بات کا غماز ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ عَلَى أَنَّنَا نَسْتَطِيعُ كُلَّ ذَلِكَ فِي سَائِرِ حَيَاتِنَا، کہ ہم اپنی زندگی کا ہر کام کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا ہر کام کرنے کی طاقت ہے، قوت ہے۔ فَإِذَا اسْتَطَعْنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ أَن نَّمْتَنِعَ عَنِ الْأَعْمَالِ الَّتِي أَحَلَّهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَمِلْنَا بِهَا وَتَعَوَّدْنَا عَلَيْهَا طِوَالَ السَّنَةِ۔ اس کا ترجمہ ہے، پس جبکہ ہمارے پاس اس مہینے میں ان اعمال سے اجتناب کی بچنے کی طاقت ہے جن کو اللہ نے حلال رکھا ہے، جن پر ہم نے عمل کیا ہے، اور پورے سال تک ہم نے بار بار جن کو کیا ہے، اور پورے سال تک وہ تعودنا علیہ طوال السنہ، اور پورے سال تک جن کاموں کو ہم نے بار بار کیا ہے، بکثرت کیا ہے۔ فَكَيْفَ لَا يُمْكِنُ أَن نَّمْتَنِعَ طِوَالَ السَّنَةِ عَنِ الْأَفْعَالِ الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَأْبَاهَا الطَّبَائِعُ وَالضَّمَائِرُ وَلَا يَرْضَىٰ عَنْهَا الْمُجْتَمَعُ مِنَ الْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْخَدِيعَةِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَفْعَالِ الشَّنِيعَةِ الَّتِي تُعَارِضُ الشَّرِيعَةَ وَتُفْسِدُ الْمُجْتَمَعَ۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن نہیں؟ فَكَيْفَ لَا يُمْكِنُ ذالک، فکیف لا یمکن ان نمتنع، تو بھلا یہ کیسے ممکن نہیں کہ ہم پورے سال تک ان کاموں سے بچے رہیں جن کو اللہ نے حرام رکھا ہے، جو کام مزاج و طبیعت اور عقل و ضمیر کے خلاف ہے، اور جس سے سماج اور معاشرہ بھی خوش نہیں، جیسے جھوٹ، دھوکہ، جھوٹی گواہی، اور ان کے علاوہ تمام برے کام جو شریعت کے خلاف ہو، جو سماج کو بگاڑ دے۔ بھلا یہ کیسے ممکن نہیں؟ فلا يمكن ان نمتنع طوال السنة عن الافعال الى آخرہ، کہ بھلا یہ کیسے ممکن نہیں کہ ہم پورے سال تک ان کاموں سے بچے رہیں۔ کن کاموں سے؟ ان کاموں سے بچے رہیں جن کو اللہ نے احلہ اللہ سبحانہ وتعالی، جن کو اللہ نے حلال رکھا ہے، وعملنا بها، اور جن کاموں کو ہم نے کیا ہے، وتعودنا علیہ طوال السنۃ، اور جن کاموں کو ہم نے پورے سال میں بار بار کیا ہے۔ کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ تو فکیف لا یمکن، تو بھلا کیسے ممکن نہیں ہے کہ ان نمتنع طوال السنۃ، کہ ہم پورے سال، بھلا یہ کیسے ممکن نہیں کہ ہم پورے سال تک ان کاموں سے بچے رہیں جن کو اللہ نے حرام رکھا ہے، التی حرمها اللہ عز وجل، جن کو اللہ نے حرام رکھا ہے، وتأباها الطبائع والضمائر، جو طبیعت اور ضمیر، عقل و مزاج کے خلاف ہے، ولا يرضى عنها المجتمع، اور جس سے معاشرہ، سوسائٹی، سماج بھی خوش نہیں ہے، من الکذب والغیبت والنمیمت والخدیعت، جیسے کہ جھوٹ، چغلخوری، غیبت، دھوکہ اور جھوٹی گواہی، اور اس کے علاوہ وہ تمام برے کام جو شریعت کے منافی ہو، شریعت کے مخالف ہو، وہ تفسد المجتمع، اور جو سوسائٹی کو بگاڑ دے، سوسائٹی کو، سماج کو خراب کر دے۔ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَىٰ عَزْمٍ وَإِرَادَةٍ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ إِلَىٰ عَزْمٍ وَإِرَادَةٍ، بلا شبہ اس کام کے لیے ایک عزم اور ایک ارادے کی ضرورت ہے،
ایک عزم اور ایک ارادے کی ضرورت ہے. واللہ یوفق و یسہل الامر، اور اللہ ہی توفیق بخشتا ہے اور اللہ ہی ہے جو معاملہ آسان کرتا ہے. فعلینا ان نعقد العزم، تو ہم پر ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم ایک عزم باندھیں، ایک ارادہ لے کر کھڑا ہوں. وَنَأْخُذَ عَلَىٰ أَنفُسِنَا الْعَهْدَ، اور اپنے آپ سے ایک عہد و پیمان کرے کہ أَن نَتَغَيَّرَ لِلْأَفْضَلِ، کہ ہم بدلیں گے، بہتر کے لیے بدلیں گے، افضل کے لیے بدلیں گے. نتغیر الخیر، اور بہترین کاموں کے لیے بدلیں گے. قال اللہ عز وجل ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اللہ کا فرمان ہے کہ بلا شبہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. فلا یغیرنا اللہ حتی نغیر انفسنا، بھلا اللہ ہمیں کیسے بدلے گا جب ہم خود اپنے آپ کو نہ بدلیں. اللہ ہمیں تبھی بدل سکتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. وعلینا ان نقضی حیاتنا کلہا کما قضینا هذا الشہر کلہ فی الطاعت والعبادت واداء الحق وفی اعمال الخیر والبر. اور ہم پر فرض ہے، ہم پر واجب ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اسی طرح گزاریں جس طرح کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں گزاری ہے. فی عبادت میں، عبادت و بندگی میں، فرما برداری و طاعت میں، حق کی ادائیگی میں، اور نیک اور خیر کے کاموں میں. وَيَجِبُ أَن تَسْتَمِرَّ رُوحُ رمضان طوال العام، اور ضروری ہے کہ رمضان کی روح پورے سال تک باقی رہے، رمضان کی روحانیت پورے سال تک باقی رہے. حتیٰ تؤتى ثمارها في القلوب، باقی رہے یہاں تک کہ اس کا اثر دلوں میں بیٹھ جائے، اس کا پھل دلوں میں آ جائے، مطلب اس کا اثر، اس کی اہمیت دلوں میں جاگزی ہو جائے. وتعمل عملها في النفوس، اور اس کی حکمرانی دلوں میں گھر کر جائے. وما علینا الا البلاغ. تو دوستو، آج کا یہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس مضمون کی جہاں تک ہو سکے انگریزی ترجمانی کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو پھر چلیے، دیر کس بات کی ہے، لیٹس اسٹارٹ دا انگلش ٹرانسلیشن آف دس ایسے. دا ہیڈ لائن از ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، which means verily Allah never changed the condition of a people until they change it themselves. The first, that is انقضت العشرة الأولى من هذا الشهر المبارك. The first 10 days of this blessed month have passed. وستنقضي العشرة الثانية بعد أيام حتى تجيء العشرة الثالثة الأخيرة وينتهي بها شهر رمضان شهر المغفرة والعتق من النيران. And second 10 days will pass after some days till the last third 10 days will come, and the month of Ramadan will come to end at that. The Ramadan month is the month of forgiveness and freeing from the fire. ويتفرق الناس بعده أصنافا متعددة ودرجات متفاوتة كل بحسب ما قام به من أعمال صالحة. After that, the people will be separated and scattered into several classes and different parts. Everyone will be according what he did good deeds. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا وسهر لياليه إيمانا واحتسابا نال جائزة الرب جل وعلا من الغفران وعلو الدرجة في الجنان. Whoever have fast with faith and reward considerateness, and stay up at its night with faith and considering reward, he is the one who will achieve the God reward on the form of forgiveness and class promotion in the paradise.
وكذلك من أدرك حقيقة الصيام وقام به خير قيام وتدبر في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نال درجة التقوى وفاز بمنازل المتقين. Such as whoever realize the reality of fasts and perform the best performance and ponder on this sentence of Allah Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, which means, O you who believe, observing a sawm, observing fasts is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become the pious. He is the one who will reach to the taqwa stage and achieve the success of pious. والمتقون كما قال الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر, which means the pious, as the Allah said, innal muttaqina ila akhirih, which means the righteous will be in the midst of gardens and rivers, in an assembly of truth, in the presence of a sovereign omnipotent. وأما الذين دخل عليهم رمضان ولم يزدادوا فيه خيرا ولم يتغيروا عملا وحالا وصاموا رمضان عادة لا عبادة ولم يحتسبوا الأجر ولم يطلبوا الرضوان ولم يدركوا حقيقة الصيام وقضوا هذا الشهر المبارك كشهور أخرى في الغفلة والنسيان عدوا من الخاسرين والمحرومين. As to the people who find the Ramadan, neither do good deeds, nor try to change behavior and deeds, and have fasts habitually, not worshipfully, and no consider God rewards, and no want contentment, and no realize realities, and pass this as pass other months, on forgetting and forgetfulness. He is the one who will be counted in losers and depravers. وصدق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس من قيامه إلا التعب والسهر. Concerning them, our Prophet Muhammad, peace be upon him, said truth that رب صائم إلى آخره, which means there are many fasting people who don't get from their fasting except hunger and thirst, and there are many people and many persons who stayed up at night and don't get any revenge from their staying except tiredness and passing night. إن هذا الشهر المبارك الذي يكاد ينصرم يعلمنا أن الإنسان يستطيع أن يغير كل شيء في حياته. Indeed, this blessed month, which is about to pass, teaches and gives a message that we have power to change everything in our lives. فإذا استطاع أن يغير أوقات الطعام والنوم والراحة. Because when we have power and strength to change fooding, sleeping and resting times. وإذا استطاع أن يمتنع عن الأكل والشرب أثناء الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وعلى مدى شهر رمضان كله. When we have power and strength to avoid eating, drinking during the fast from early morning to sunset
and it continued all days of this month. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُسَيْطِرَ عَلَى اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ, and we have power to have control over tongues and body parts. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْقَطِعَ إِلَى الْعِبَادَةِ, and we have power to worship continuously. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ أَعْمَالِ الْخَيْرِ وَالْبَرِّ, and we have power and strength to do good deeds with large numbers. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُوَطِّدَ عَلَاقَتَهُ بِالْقُرْآنِ وَعَلَاقَتَهُ بِالْمَسْجِدِ, and we have power and strength to establish connection to Holy Quran and the mosque. وَإِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُحْسِنَ التَّعَامُلَ مَعَ النَّاسِ عَلَى خِلَافِ عَادَاتِهِ وَعَلَى خِلَافِ طَبِيعَتِهِ عَلَى مَدَى شَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهِ, and we have power and strength to have good behavior with people against our habit and our nature continuously all over Ramadan. فإن ذلك يدل على أننا نستطيع كل ذلك في سائر حياتنا. This denotes and guide to that we can do everything in our lives. فإذا استطعنا في هذا الشهر أن نمتنع عن الأعمال التي أحلها الله سبحانه وتعالى وعملنا بها وتعودنا عليها طوال السنة، فكيف لا يمكن أن نمتنع طوال السنة عن الأفعال التي حرمها الله عز وجل وتأباها الطبائع والضمائر والزمائر ولا يرضى عنها المجتمع من الكذب والغيبة والنميمة والخديعة وشهادة الزور وغيرها من الأفعال الشنيعة التي تعرض الشريعة وتفسد المجتمع. So, when we have power to avoid in this month those deeds which have been permitted by Allah, and which we worked and repeatedly and habitually worked all over air, how is it impossible? How is it impossible to avoid completely the deeds which have been forbidden by Lord and which is against nature, mind, conscience, and which is not useful for society, like falsity, lie, backbiting, scandal, deception, false witness. Instead of these, the all bad deeds which is forbidden to do by Sharia and which causes society corruption. وإنما يحتاج ذلك إلى عزم وإرادة والله يوفق ويسهل الأمر. Indeed, verily, this needs to the determination and intention, and Allah make prosper and facilitate work. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो सके, हमें कॉरेज मिल सके। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नया मज़मून के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलामु अलैकुम।